حسین حقانی کے وکیل زاہد بخاری میڈیا سے کے گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ منصور اجاز صاحب 9 تاریخ کو نہیں آئیں گے. میں آپ کے سامنے مسلسل کہتا تھا کہ وہ 16 تاریخ کو تشریف نہیں لائیں گے. میں ولی اللہ تو نہیں، لیکن یہ باتیں میں درست کرتا ہوں اور یہ ثابت بھی ٹھیک ہو رہی ہیں کہ وہ آج بھی تشریف نہیں لائے. اور ان کا بہانہ یہ ہے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب چونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے لہٰذا مجھے خطرہ ہو گیا، میں پاکستان میں نہیں آؤں گا. اور پھر میں نے اس کا جو ہے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھا، اس کا میں نے تجزیہ کیا کہ خود انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ جناب میں کمیشن کے سامنے 16 تاریخ کو آنا چاہتا ہوں. تو کمیشن نے مہربانی یہ کی کہ جتنے مطالبات اپنے وکیل کے ذریعے اس نے کیے وہ سارے کے سارے مطالبات کمیشن نے 9 تاریخ کو مان لیے اور 16 تاریخ بھی انہوں نے خود سجیسٹ کی. اور اب یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کا بیان تو آیا، ذرا بات سنیں بیٹے، انٹیریئر منسٹر کا بیان جو ہے وہ تو آیا پرسوں، تو 9 تاریخ سے لے کے پرسوں تک، جو پرسوں گزر گئی 2 دن پہلے 14 تک، اس نے کہیں ویزا کی درخواست ہی نہیں دی. اور اگر درخواست نہیں دی تو انٹیریئر منسٹر صاحب کا بیان نہ بھی آتا تو کیا وہ پاکستان آ رہا تھا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سر ویسے کوئی شریف شہری جو ہے غیر ملکی پاکستان کے ان حالات میں ادھر آنا چاہے گا؟ پتہ نہیں آپ شریف کس کو کہہ رہے ہیں، میں سمجھا نہیں. سر اچھا حکومتی وزراء جو ہیں وہ ان کو اتنا ہراساں کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آ نہیں رہے؟ مائک نیچے کر لو، تھوڑے مائک نیچے. ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ اور بہت سے مقدمات بھائی ایسی کوئی بات حسین حقانی صاحب نہیں کر رہے. میں حسین حقانی صاحب، میں حکومت کا وکیل نہیں ہوں بھائی. حسین حقانی کی بات کرو میرے ساتھ. اور پھر آج تک کیا اس کے خلاف ہے؟ دیکھیں اس نے آج ان کے وکیل صاحب نے یہ آرگو کیا ہے کہ جناب چونکہ پاکستان میں سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، ادارے آپس میں ٹکراؤ کا باعث ہو گئے ہیں، تو میں پاکستان نہیں آ سکتا. اچھا بابا، اب تمہارے لاڈلے شہزادے کے لیے ہم پہلے ملکی حالات ٹھیک کریں گے. پہلے ہم اداروں کی صلح کرائی جو لڑائی تم نے کروائی، اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لاؤ گے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہیں محبت کوئی دے سکتا ہے اس سے زیادہ جو آپ کو دی جا رہی ہے اور جو تباہی آپ کر رہے ہو، تو اس کے لیے ایک دوست جی سیٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ جو سر وہ سیٹ آج کیوں نہیں پیش کیے گئے، کیا وہ جو سر تحریری جواب آپ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھو وہ تو عدالت میں سفارت خانے نے، اٹارنی جنرل صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا حسین حقانی صاحب کے کہنے پہ، انہوں نے جواب دیا ہے کہ تلاش کی گئی ہے، وہاں سے ہینڈ سیٹس جو ہیں، موبائل سیٹ جو ہیں وہ نہیں ملے. تو کمیشن نے اب یہی کہا ہے کہ اور غور و فکر کر لیا جائے، شاید کہیں اور جگہ سے مل جائے. لیکن ہم نے اپنا ای میل نمبر بھی دے دیا ہے، ہم نے اس میں اپنے فون کے جو ہے وہ نمبر بھی دے دیے ہیں. لیکن آپ سب کو علم ہے کہ پن نمبر یاد نہیں ہوتا کسی کو بھی، تو پن نمبر کے لیے ہم نے کہا جی کہ ابھی پن نمبر کے متعلق ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وہ ہم نے کمیشن کے سامنے دے دیا. لاڈلا کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کس کے لاڈلا ہیں منصور اجاز؟ دیکھیں میں تو لاڈلا اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں لاڈلا اور ضدی بچہ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ کبھی وہ کہتا ہے، دیکھیں ایک لاڈلا بچہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ ہر وقت مطالبات کرتا ہے، اور پھر ضدی بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو مطالبات کو فوراً تسلیم کرو. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جتنے وہ مطالبات کرتا ہے ہم وہ تسلیم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ جائے کسی طریقے سے. پھر آپ کوئی کمیشن کی پروسیڈنگ کو لیٹ نہیں کرتے، اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو آپ اگریسو ہوتے ہیں. میں ایسے الفاظ عدالتوں میں بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں. میں بڑا مؤدب اور بڑا پروفیشنل لائر ہوں 42 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ. میں عدالتوں میں گفتگو یہ کی تھی میں نے کہ سر دیکھیے قانونی طور پہ جب کسی کو اس کی خواہش کے مطابق تاریخ دے دی جائے تو پھر اگر وہ نہ آئے تو اس کو مزید تاریخ نہیں دی جاتی. آپ اس پہ جو ہے اس کو پاکستان دوبارہ آنے کا موقع نہ دیجیے، چونکہ 2 دفعہ آپ کے حکم کی عدم عدولی ہو چکی. لیکن میری بات مکمل کرنے دیں. لیکن اب یہ پتہ نہیں
کہ میری اس درخواست کو کمیشن مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تو میں تو احکامات جو ہوں گے اس کی جو ہے تابعداری کروں گا، اس کو مانوں گا، اور قانونی لحاظ سے ہر لحاظ سے اپنے کلائنٹ حسین حقانی صاحب کی بے گناہی اور جو اس کا ان کا کوئی تعلق جو میموں سے نہیں ہے اور ان کی بناوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ترسیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہر پہلو سے قانون کے تقاضوں کے مطابق اس کا تحفظ کروں گا۔ سر رولز آف پروسیجر کی بات ہو رہی تھی، سر رولز آف پروسیجر کی بات ہو رہی تھی۔ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ کمیشن کی تحقیقات جو اختیارات ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، کیا کمیشن جا سکتا ہے باہر کہیں منصور اجازت سے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں محض مفروضوں پہ بات نہیں کرتا۔ جب کمیشن اس سلسلے میں کوئی بات کرے گا، کوئی حکم دے گا یا ہمارا مشورہ مانگے گا یا ہمیں اس قسم کی تجویز سے جواب مانگے گا تو پھر میں انشاءاللہ مناسب وقت پہ اس بات کا رولز آف پروسیجر پہ آپ اعتراضات آپ کوئی جو گواہان کی فہرست ہے وہ بھی جمع نہیں کرائیں گے جس طرح کہ گزشتہ پیشی پہ بھی کہا گیا تھا؟ میرے بھائی میرے خلاف الزام ہی آج تک کوئی نہیں آیا، میرے خلاف شہادت کوئی نہیں آئی، مجھے یہ پتہ نہیں کہ منصور اجاز نے آ کے کہنا کیا ہے۔ جب بات یار ایک بندہ جب بات کرتا ہے تو پھر اس کو مکمل تو کرنے دو نا۔ اور جب تک میرے بھائی جب تک میں نے عدالت میں بھی یہ آرگو کیا کہ سر کمیشن کے سامنے بھی کہا ہے کہ مجھے جب تک نہیں پتا چلے گا کہ منصور اجاز صاحب کی جو ہے وہ تھیلے میں بلی کون سی ہے، اور جب وہ آ جائیں گے وہ اس بلی کو نکالیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے اس کے تردید میں میں نے شہادت دینی ہے نہیں دینی ہے، کوئی گواہ دینا ہے نہیں دینا ہے، ملکی گواہ دینا ہے غیر ملکی گواہ دینا ہے، یا میں نے کہیں فرشتوں کو بلانا ہے، میں نے ابھی کچھ نہیں جانتا۔ اپنے کلائنٹ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ان کا ڈیٹا بلیک بیری کے ذریعے کیوں نہیں ریکویسٹ کر کے کبھی بے گناہی بھی ثابت کی جاتی ہے؟ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے بھائی؟ بے گناہی ثابت کی جاتی ہے، گناہ گاری ثابت کی جاتی ہے، گناہ گاری ثابت کی جاتی ہے، اور بے گناہی جو ہے محض تردید ہوتی ہے۔ اور آپ سنیں آپ الزام لگانے والے کو اور جس پہ الزام لگایا جس کی عزت کو چیلنج کیا گیا آپ ان دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو غیر ملکی ہے، جو پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھتا رہا ہے، جو آرمی کے خلاف لکھتا رہا ہے، آپ اس کو حقانی صاحب کو برابر کر رہے ہیں۔ مجھے آپ پہ مجھے گلا ہے۔ ٹیلی فون کمپنی نے کیا جواب دیا؟ آج جو خط آیا ٹیلی فون کمپنی نے جو بھیجا ہے، وہ دیکھیں وہ میرا خیال ہے عدالت میں نے پڑھ لیا ہے، جناب کمیشن نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں کہا کہ آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جس قسم کی باتیں مانگ رہے ہیں ایسا ریکارڈ تو ہم پہ ریزرو ہی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو وہ ہمیں درخواست دے، اس نے تو آج تک درخواست ہی نہیں دی۔ میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ یہ سارا جو ہے ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اس نے آج تک اس انداز میں درخواست نہیں دی کہ میں اپنے حقوق چھوڑتا ہوں یا مجھے آپ ریکارڈ دیں۔ اب انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جناب اگر کوئی ایسی درخواست ہمیں دے گا ہمارا یوزر جو ہے، ہم اس کی قانون کے مطابق اس کو پروسیس کریں گے، اور اس کے بعد وہ جہاں چاہے وہ ریکارڈ جو قانون کے مطابق اگر ہم دے سکیں وہ پیش کرتے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پیش کرے گا میرے بھائی تو پھر میں اس کی تردید میں آؤں گا، پھر میں کہوں گا کہ جی یہ وہ چیز ہے جو میں بلیک بیری سے لاؤں گا، پھر میں کہوں گا کہ یہ جناب وہ چیز ہے کہ جو میں ای میل سے ثابت کروں گا، پھر یہ میں کہوں گا کہ جناب میری کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ موقع بھی نہیں آیا۔ نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے تو یہ اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہوتا، میں کمیشن کی اتھارٹی کو مان کے پیش ہوا ہوں، لیکن سنیں کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج جو ہے وہ میں نے نہیں، میری دوسری ٹیم نے ریویو کے طور پہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے، اور وہ کل تاریخ ہے، کل پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ۔ جی آپ فرمائیں۔ جو منصور اجاز صاحب ہیں یہ افواج پاکستان کے لاڈلے ہیں؟ نہیں میں نے کبھی نہیں کہا، حقانی صاحب جو ہیں یہ حکومت کے لاڈلے؟ میں نے یہ کبھی نہیں، لاڈلا کون ہے یہ بھی ذرا میں نے یہ کبھی دیکھیں لاڈلا، دیکھیں بات سنیں، حسین حقانی کسی کا لاڈلا اس لیے نہیں ہے کہ حسین حقانی کو حکم ہوا پاکستان آ جاؤ، آ گیا، اسے حکم ہوا کمیشن سپریم کورٹ میں پیش ہو جاؤ، وہ ہو گیا، اسے حکم ہوا مستعفی تو اپنی مرضی سے ہوا۔ اس نے پاکستان آنے سے پہلے ایک خط لکھا تھا جناب پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو جو ریکارڈ کا حصہ ہے، تو اس لیے لاڈلا تو نہیں، یہ تو بیچارہ ایک ایسا ہے کہ جس پہ میڈیا نے بھی بڑا ظلم کیا ہے۔
ناظرین زاہد بخاری میڈیا سے گفتگو تھے اور اکرم شیخ کی طرح میڈیا پر غصہ زاہد بخاری نے بھی نکالا. اور وقت ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.